لاہور شہر والوں اپنے لاہور شہر کی فضائیں دیکھ لو اور اپنے سائنس والوں کو انفارم کر دو کہ یہ مشینوں سے، گاڑیوں سے اور بائکوں کے دھوئیں سے اسموک نہیں بڑھتا، اللہ کے چاہنے سے بڑھتا ہے۔ یہ اسموک فوک ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ ابھی لاہور کی فضائیں کچھ صاف تھیں یہاں پر، میں نے کپڑے دھو کے رکھے سکھانے کے لیے، دھوپ تیز تھی تھوڑی، فرش تک سوکھ گیا۔ میں فرش کے ڈفرینس دکھاؤں گا، کپڑے دکھاؤں گا، پانی دکھاؤں گا جو میں نے گیلے کیے کپڑے اس کا پانی ہے، اور ساتھ میں دھوپ کتنی آ رہی ہے کتنی کم ہو گئی ہے وہ دکھاؤں گا۔ باقی میرے یوٹیوب چینل لیجنڈ محمد ذیشان ارشد پہ دیکھ لینا کتنی دھوپ تھی کیا تھا، فضا کتنی صاف تھی۔ اور اب فضا آلودہ ہو رہی ہے، آلودہ ہو رہی ہے، مطلب دھند ہو رہی ہے، تاریکی سی ہو رہی ہے، ایک دم ہوا ہے منٹوں کے اندر۔ جب میں لیکچر بنا رہا تھا محکمہ موسمیات، ٹی وی چینلز، میڈیا والے، سائنس والے، غیر مسلم، ان کے جھوٹے خدا ان کے خلاف سے مراد ان کو سمجھا رہا تھا کہ تم اپنی سائنس کو ٹھیک کر لو، درست کر لو۔ سائنس کی اوقات نہیں ہے گاڈ کی ایگزسٹنس کو چیک کر سکے، کیونکہ سائنس پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا ان کی نالج ابھی کچھ بھی نہیں ہے اس حوالے سے، وہ جان ہی نہیں سکتے موسم کدھر جائے گا، یہ اللہ کے کنٹرول میں چلتا ہے۔ اب میں تمہیں دکھاتا ہوں تھوڑی دیر کے اندر کا فضا، حالانکہ گرماہٹ سورج کی کم ہوئی ہے لیکن یہاں وہ چیز سوکھ گئی ہے جو سورج کے ہوتے ہوئے بھی نہیں سوکھی تھی، یعنی کہ اللہ پانی کو بھی نہیں سکھاتا اگر اللہ نہ چاہے، چاہے دھوپ پڑ رہی ہو پانی نہیں سوکھتا، اور دھوپ کم ہو رہی ہے مطلب تپش کم ہو رہی ہو پانی سوکھ گیا۔ ڈفرینس دکھاتا ہوں، یہ وہ فرش ہے، یہاں کا سارا پانی سوکھ چکا ہے، یہ چیز حالانکہ صبح سے نہیں سوکھا تھا، میرے آنے تک نہیں سوکھا تھا، میرے آنے کے بعد سوکھنا شروع اور ایک دم غائب ہو گیا سب کچھ، یہ سوکھ گیا ٹھیک ہے۔ یہ میں نے کپڑے اپنے رکھے تھے دھو کے یہاں پر، ہلکی سی دھوپ تو میں دکھ رہی ہوگی دیوار کے اوپر، اتنی نہیں ہے پہلے جیسی، یہ پانی ہے جو نلکے سے نکلا تھا جب میں نے کپڑے دھوئے تھے، یہ پانی یہاں پہ پڑا ہوا ہے ابھی ٹھیک ہے۔ یہاں کا فرش کا ڈفرینس میں بتا رہا تھا، ایسا تھا وہاں کا فرش، بلکہ اس سے زیادہ وہاں پہ تھا، یہاں تو خیر دھوپ نہیں پڑ رہی نا تو چلو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ تو سوکھا نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا، ڈفرینس دکھا رہا ہوں، یہ دیکھ لو اسی طرح سے وہاں پہ تھا، وہ سوکھ گیا لیکن یہاں دھوپ بہت زیادہ تھی، ابھی دھوپ اتنی زیادہ نہیں ہے، تپش کم ہو چکی ہے، سورج کے اندر اور فضاؤں میں بہت بڑا فرق آیا ہے۔ آسمان پہ کچھ بادل تھے منڈلا رہے تھے، الگ ہی نظر آ رہے تھے، وہ بھی اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہے، اور فضا آلودہ سی ہوتی آ رہی ہے، سورج کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، فضا کے ساتھ کچھ ہو گیا، اس کی تپش کم ہو گئی ہے، دیکھ تو رہی ہے پر آ نہیں رہی اتنی زیادہ بہرحال۔ اور آلودگی وہ دیکھو دھند سامنے دکھ رہا ہے تمہیں، دھندلار دکھ رہی ہیں، ہاں یہ، اور ادھر بھی تمہیں کچھ دکھے گا، ہاں دیکھو یہ چیز، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، ہاں اگر میں چاہوں کہ یہ سب صاف ہو جائے اور چلا جائے اور تمہارا لاہور اسموک سے بالکل خالی ہو جائے، اور میں یہ چاہوں کہ بارشیں آ جائیں، سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائیں، اور اللہ چاہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ چاہ رہا ہے تو کر دیتے ہیں تو ہو جائے گا، اور اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، اتنی سی بات ہے۔ تمہارے منافقین کی حکومت جہاں تک چلتی ہے پوری زمین پر، جو سود کا نظام، زنا کا نظام، شراب کے اڈے فلاں پھلاں، وہ زمینوں تک چل سکتے ہیں، ہواؤں پہ نہیں چلیں گے، بارشوں پہ نہیں چلیں گے، سورج آسمان ستاروں پہ نہیں چلیں گے۔ اولیاء کرام کا مذاق اڑاتے تھے نا، صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، ماضی کے بہت سارے لوگ، اکثر لوگوں نے مذاق ہی اڑایا، جادوگر بولا، منافق بولا، پاگل بولا، مجنوں بولا، کیا کیا بولا نبیوں کو، بدلہ لے رہا ہوں میں سب کا، جتنے بھی نبی گزرے ان کا بدلہ لے رہا ہوں، صحابہ کرام کا مذاق اڑایا گیا ان کا بدلہ لے رہا ہوں، اولیاء کرام کا مذاق اڑایا گیا ان کا بدلہ لے رہا ہوں، میں تو بدلہ لینے آیا ہوں 21ویں صدی میں، اور دکھا رہا ہوں کہ ایک مسلم مین کے مقابلے پہ دنیا کے سارے غیر مسلم بے بس ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا خدا تو اصلی ہے، میں کسی ہوائی فائر کی بنیاد پہ کام نہیں کر رہا، میں چاہتا ہوں بارش ہو جائے، وہ چاہے کہ ٹھیک ہے کر دیتے ہیں وہ کر دیتا ہے، میری چاہت کے اوپر اس کی چاہت اگر ہو تو، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ آیت پڑھیے کبھی غور کر لینا، تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، بندہ چاہے بھی کہ قتل کر دے نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے گا، کہ بندے کا ارادہ قتل کرنے کا اگر اللہ اسے توفیق دے گا قتل ہو جائے گا، لیکن گناہ بندہ کے اپنی نیت سے اور اپنے ایکشن سے ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی انرجی استعمال کرتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے جسم کو استعمال کرتا ہے، قتل وہ خود کرتا ہے۔ ایک بندہ چاہتا ہے یا اللہ میں چاہتا ہوں بارش ہو جائے، بندہ چاہ رہا ہے نا، اب بادشاہ تو اللہ ہے، وہ چاہے گا ٹھیک ہے کر دینا، وہ ایک آرڈر دے گا بارش آ جائے گی، یہ ہوتا ہے۔ ابھی لاہور شہر کے اندر یا اللہ سردی کے اندر بھی اضافہ کر دیا آپ نے، ٹھنڈی ہوائیں شروع کر دیں، استغفر اللہ، گئی گرماہٹ ماں کی آنکھ، کیا ہوگا تم لوگوں کو، سائنس کی کتابیں پڑھنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرا، میں افسوس بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کون سے نبی تھے جن کے سامنے جب عذاب آیا تھا قوم کے اوپر، ان کا اتنا انکار کیا گیا تھا کہ جب اللہ نے عذاب بھیج کے قوم کو مارا تو انہوں نے افسوس نہیں کہ شعیب علیہ السلام تھے آئی تھنک، کہ میں کیوں افسوس کروں اس قوم پر، ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، عذاب میں اب مرے تو مرے، جب اللہ عذاب مارتا ہے اور موت دیتا ہے نا تو پھر معافی کی مہلت نہیں ہے، پھر چاہے وہ سالہ منافق ہو، مرتد ہو، مشرک ہو، کچھ بھی ہو، اللہ ایسی تیسی کرتا ہے۔
پاکستان میں جو سیلاب سے اللہ نے مارا تھا نا، اس سیلاب کو بھی میں نے ہی ریورس کروایا تھا، اللہ ہی سے ریورس کروایا تھا، لیکن میں نے کروایا تھا۔ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ سائنس کی کتابیں چاٹنے والوں کو ان کی اوقات کا پتہ لگ جائے کہ نہ وہ موسم کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ وہ ہوائیں کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ بارش، نہ آسمان، نہ ستارے، نہ یونیورس، یہ سب اللہ کنٹرول کر رہا ہے۔ اللہ تصرف کرتا ہے کہیں پہ بھی جہاں چاہے، اور اس کے بندے اگر چاہیں نا کہ کچھ ہو جائے، اور اللہ چاہے ہو جائے تو ہو جاتا ہے۔ ہاں، روح اللہ کا امر ہے، جب وہ کسی امر، اس کا امر کسی کام کا ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے، کن فیکون، اللہ اکبر۔ لیکن بادشاہ وہ ہے، خدا وہ ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں بنتا، کوئی اس کا شریک نہیں بنتا۔ یہ چیزیں توڑ رہا ہوں میں، یہ فالس بلیف جو جھوٹے مذاہب کے جھوٹے پیروکاروں نے، جھوٹے مذہبی پیشواؤں نے، جھوٹے جادوگروں نے، جھوٹے خداؤں کے نام پہ ایجاد کیے ہوئے تھے کہ اگر کوئی عجیب و غریب کارنامے دکھا رہا ہے تو وہ خدا کا بیٹا بن گیا، اگر کوئی عجیب و غریب کارنامے کر رہا ہے تو خدا کا شریک بن گیا، اگر کوئی عجیب و غریب کام کر رہا ہے تو خدا ہے جو زمین پہ اوتار بن کے آ گیا۔ مائی فٹ، جھوٹے عقیدے، جھوٹے ریلیجن، جھوٹے لوگ۔ تو پھر آؤ مقابلہ کریں میرا، کون سا غیر مسلم ہے؟ آؤ نا مقابلہ کرنے۔ میں نے تو پہلے کتنی ویڈیوز میں بتا دیا، جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں، ہاں جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو بادل بھی لشکروں کے لشکر آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، فضائیں بدل جاتی ہیں، بارشیں آ جاتی ہیں اور رک جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن میرے بات کے دوران فیصلے وہ کر رہا ہوتا ہے، فیصلے میرے نہیں ہیں، میری تو چاہت ہوتی ہے، اگر میرے دل میں ہو تو کچھ ہونا ہو، وہ چاہے تو ہو جاتا ہے۔ کیسے سمجھاؤں یہ اللہ میں ان کو؟ اتنے معجزات میں نے شیئر کیے آپ کے، اتنی نشانیاں شیئر کی، اتنی پلے لسٹیں بنا چکا ہوں کہ اس کے سامنے دنیا کے سارے جھوٹے مذہب ختم ہیں، لیکن آپ کے یہ نام نہاد کلمہ گو نہ ان نشانیوں کو ٹی وی چینلز پہ لگا رہے ہیں، نہ اخبارات میں پبلش کر رہے ہیں، نہ یہ خود شیئر کر رہے ہیں غیر مسلموں کو، یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں، اور اس بات پہ بیٹھیں کہ آپ عمر فاروق کو بھیجیں، آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیجیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگوں کا دور ہے اور تلواروں سے یہ لڑیں گے۔ معجزات کا دور ہے، کیمروں کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، جس دور کی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے اللہ بندے تیار کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا، جادوگروں کی جادوگری چل رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل کے وہ جو ایکسپرٹ بنے پھر رہے تھے نا، ہم پتہ کیا کیا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر رہے تھے، آ جاؤ مقابلے پہ، اب کر لو مردہ زندہ، لو ہاتھ پھیر دیا بندہ ٹھیک ہو گیا، لو مٹی کو پھونک ماری اصلی پرندہ بن گیا، ہاتھ میں آ گئی تھی ان کے لوگوں کی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے قتل کرنے کے لیے پیچھے لگ گئے تھے وہ یہودی ذلیل قسم کے، کہ ان کو یہ دکھا کہ یہ آ گیا تو ہمارے مذہب خطرے میں پڑ گئے۔ انہوں نے تو عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا تھا نا، کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیا، ان کی سارا عقیدہ ٹائیں ٹائیں فش ہو گیا۔ انہوں نے کہا اس کو ختم کرو نہیں تو ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہ انسانوں والے کام نہیں ہے۔ انہوں نے اس وقت کیوں، یہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانا؟ چلو اسی بات کو اگر لے لو، وہ تو خداؤں والے کام کر ہی رہتے نا، مردے زندہ کرنا، تو کیوں نہیں مانا؟ اپنا حسد، جلن اور عداوت، یہی کام عیسائیوں نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جب کام دیکھے کہا او یہ تو کام خدا کر سکتا ہے، یہ انسان کے تو کام ہی نہیں، انہوں نے کہا یہ تو خدا کا بیٹا ہے، تیری ایسی کی تیسی چل تیری۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے صحیح بات بتائی اور ان پر قرآن نازل ہوا، انہوں نے عقیدہ درست کیے، سب کچھ بتایا، تو انہی کے خلاف بن گئے، سارے کے سارے مذاہب والے ان کے خلاف ہو گئے۔ جیسے وہ عمران خان، وہ اس نے جا کے ایک اقوام متحدہ میں تقریر کی تھی تو اس کے خلاف پڑ گئے سب کے سب غیر مسلم۔ یہ اس نے کیا بول دیا ہمارے منہ کو؟ ایبسلیوٹلی ناٹ، مرد کا بچہ ہے، مرد مومن سمجھتا ہوں میں تو اس کو، جس نے غیر مسلموں میں جا کے ان کو منہ پہ تماشا رسید کیا روحانی کہ تم دہشت گرد ہو اور تم نے مسلمانوں کو مارا ہے۔ ہم کریں مسلمان تو ہم دہشت گرد، تم کرو تو تم جو ہے نا جسٹیفیکیشن دے رہے ہو کہ جس ملک پہ جاؤ گے بمباریاں کرو گے، جھوٹے خداؤں کے نام پہ انسانوں کو مارتے ہو، جھوٹے خداؤں کے نام پہ لوگوں کو ظلم کر رہے ہو، جھوٹے خداؤں کے نام پہ سود کا سسٹم، یہ سسٹم وہ سسٹم، اللہ کی زمین پہ قبضے جما لیے ہیں۔ کسی کے باپ کی زمین ہے، یہ اکھاڑ کے پھینک دے گا اللہ سب کو جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، اللہ سے نہیں جیت سکتا کوئی بھی۔ تھینک یو گرمی تھوڑی سی بڑھانے کے لیے، میرے کپڑے سوکھ جائیں گے، چلا جاؤں گا پھر آرام سے۔ ہاں دیکھ تو لو، یہ دیکھ لو گرمی میں اضافہ، اور دیکھ لو دھوپ میں اضافہ، اور ادھر تپش میں بھی تھوڑا اضافہ ہے، اور ساتھ میں فضاؤں کو بھی نوٹ کر لو۔ ہاں اللہ اکبر، دکھ رہی ہے کوئی فرق پچھلے سے؟ عربی میں تھوڑی سی صفائی ہے، اللہ اکبر۔ یہ ایسے کرتا ہے وہ کام، منٹوں میں تاریکی دھواں سے پھیلایا اور منٹوں میں تھوڑا سا کم کر دیا، اسے پتہ ہے نا میرے کپڑے سوکھیں گے، ایسے مدد کرتا ہے۔ تم کس کو بلا رہے ہو اللہ کے مقابلے پہ؟ بلاؤ، رام مقابلہ کرے گا۔ تمہارے تو تصویریں ہیں، ویڈیوز ہیں، کارٹونز میں بھی اتر کے آ جاتے ہیں نا تمہارے گوڈس۔ میں تو میں تصویر پہ بھی ہوں، ویڈیو پہ بھی ہوں، لیکن میں اللہ کا بندہ اور مسلمان ہوں۔ میرا خدا میری مدد کر رہا ہے، میں اس کی مدد سے کام کرتا ہوں۔ تم آ جاؤ اپنے جھوٹے خداؤں کی مدد سے اگر مقابلہ کر سکو، تم تو سائنس کی مدد سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تمہاری سائنس کوئی شے ہی نہیں ہے۔
کیونکہ اللہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔